إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ارباب علم و دانش، محترم علماء کرام، صدر اجلاس، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 15 جنوری سن 2002 عیسوی ہم یہاں پشاور صوبہ سرحد پاکستان میں ایک دینی ادارہ کے اصلاحی پروگرام میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ آج میری گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی سعادت حاصل کی۔ جیسا کہ ہمارے عزیز قاری صاحب بتا رہے تھے، چہروں پہ کچھ اس طرح کچھ بے چینی نظر آ رہی ہے۔ میں آج اس سلسلے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ بات کبھی مت بھولیے گا کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات کے مطابق نہیں، اس کی حکمت کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ حتی اذا استیأس الرسل، کبھی کبھی حالات اتنے سنگین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول گھبرا جاتے ہیں۔ میں شخصیات کو سامنے رکھ کر ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں اذا استیأس الرسل۔ چونکہ قرآن تو عام آدمی کو بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، تو پھر انبیاء اور رسول تو حوصلے کا آسمان ہوتے ہیں، وہ صبر کا سمندر ہوتے ہیں، انہی سے انسانیت کو صبر اور حوصلہ تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے میں شخصیات کو سامنے رکھ کر ترجمہ کر رہا ہوں۔ حالات کبھی اتنے نازک ہو جاتے ہیں کہ پیغمبر گھبرا جاتے ہیں، وہ ظنوا اور خیال کرتے ہیں قد کذبوا کہ شاید اب ان کی گاڑی نہ چلے۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، دکھائی کچھ نہیں دیتا، جاءہم نصرنا، چپکے سے ہماری مدد آتی ہے، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بات تمہاری تدبیر سے نہیں بنے گی، ہماری تقدیر سے بنے گی۔ یہ جاءہم نصرنا کی جو برجستگی ہے نا، برجستگی، اس پر میں الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک مجھے نہیں ملے کہ میں اسے کیا عنوان دوں۔ رات کا تاریک ہو جانا صبح کے طلوع کی تمہید بنتا ہے۔
ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تمہارا خیال ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور عشق و مستی کے سفر میں تمہیں ان مرحلوں سے نہیں گزرنا پڑے گا جو تم سے پہلے میرے دوستوں کو گزرنا پڑا۔ مستہم البأساء، انہیں مصیبتوں نے گھیرا، والضراء، شدائد نے جلغار کی، وزلزلوا، جھنجھوڑے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے رفقا کی زبان پر یہ جملہ آ گیا، اللہ کی مدد کہاں گئی؟ ہمارا تو یہ حال ہو گیا، اللہ کی مدد کہاں گئی؟ پھر قرآن کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو قریب ہے، آئے گی، مگر تمہاری خواہشوں کے مطابق نہیں، اس کی حکمت کے مطابق آئے گی۔ جانتے ہو جو کچھ بدر میں ہوا، میرا تو دل چاہتا ہے کہ یہ اسی دن ہو جاتا جس دن رحمت عالم نے فرحان کی بلندی سے اپنی سچائی کا اعلان کیا تھا۔ جو کچھ بدر میں ہوا یہ اسی دن ہو جاتا، لیکن کتنے سال بعد ہوا؟ 14-15 سال بعد ہوا۔ ان تمہیدی گزارشات کے بعد ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، یعنی جو میرے بن گئے، جنہوں نے میرا دامن تھام لیا، رب اللہ کہہ کر کوئی پھولوں کی سیج پہ نہیں سو جایا کرتا۔ وہ جو کسی نے کہا چوں بگویم مسلمانم بلزم کے دانم مشکلات لا الہ، جب خود کو مسلمان کلیم کرتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لا الہ کے تقاضے یاد آتے ہیں۔ جب کوئی ہمارا دوست بنا تو پھر دشمن بن جائے گی، اس کی دنیا دشمن بن جائے گی۔ کانٹوں پہ چلنا ہوگا، انگاروں سے گزرنا ہوگا، لیکن میری دوستی میں جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، یکجائی نکلے، ہر جائی ثابت نہ ہوئے، یکجائی نکلے، تو تنزل علیہم الملائکہ، میں پھر انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، ان کی حمایت میں اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہوں۔ گفتگو کر رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد بات کیجیے۔ میں ان کی دلجوئی کے لیے ملائکہ کو بھیجتا ہوں۔ الفاظ دیکھیے، تتنزل علیہم، بھیجتا ہوں ان پر فرشتے۔ وہ کیا کام کرتے ہیں آ کر؟ وہ آ کر یہ کام کرتے ہیں، اللہ تخافوا، گھبراؤ نہیں، ولا تحزنوا، انجام کا فکر بھی نہ کرو۔ اللہ تخافوا، یہ جو عربی گرامر سمجھتے ہیں وہ صحیح معنوں میں اس سے لطف اندوز ہوں گے کہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے۔ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ اللہ تخافوا، گھبراؤ نہیں، ولا تحزنوا، اور انجام کا فکر نہ کرو۔
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تم گھبرا گئے ہو، میں تمہیں کامیابی کی خوشخبری دیتا ہوں، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم، تم تنہا ہو گئے ہو نا، نحن اولیاؤکم، کسی کا کوئی اتحادی، کسی کا کوئی اتحادی، تمہارا میں اتحادی۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ہاں 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 ہاں، میری نعمتیں تمہاری انتظار کر رہی ہیں، سب جنت کے منتظر ہیں، جنت تمہاری منتظر ہے۔ تم نے دنیا میں اس طرح زندگی گزاری جس طرح میں نے چاہا، اب آخرت میں وہ ہوگا جو تم چاہو۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ تمہارے رب جو رؤوف اور رحیم ہے اس کی طرف سے وعدہ ہے، گفٹ ہے۔ اب میں فار ایگزامپل اللہ کے دوستوں کے کردار کا ایک چیپٹر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے دوستوں کے کردار کا ایک باب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پشاور کے دوستوں سنو، ہر دوستی امتحان ہوتی ہے، اللہ کی دوستی سب سے بڑا امتحان ہے۔ اس لیے کسی صاحب نظر نے کہا، خدا خواہی بلا خواہی، ہاں جس کو ہو جان و دل عزیز ان کی گلی میں جائے کیوں، جس کا اے سی کے بغیر گزارا نہیں، مرسیڈیز کے بغیر گزارا نہیں، جس کا 3 پیس سوٹ کے بغیر گزارا نہیں، وہ اللہ کی دوستی کے راستے پہ آئے ہی نہیں۔ خدا خواہی بلا خواہی، تو نے اللہ کو چاہا تو پھر اب آزمائشوں کے لیے بھی تیار رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سب دوست آزمائے گئے، میں سب سے زیادہ آزمایا گیا ہوں۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی قاری صاحب کہ میرے دکھ انسانیت کی تعزیت کریں گے، حشر تک میرے دکھ انسانیت کی تعزیت کریں گے، لوگ جب میرے دکھوں کو یاد کریں گے تو اپنے دکھ بھول جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعب بنو ہاشم میں 3 سال کا زمانہ، سوشل بائیکاٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس کی شہادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے پاؤں تک خون میں نہا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا مصائب سے گزرنا، یہ سب میں پڑھتا رہا، سوچتا رہا، پڑھتا رہا، سوچتا رہا، لیکن پھر جب میرے سامنے رحمت عالم کے غلاموں کی مظلومیت آئی، سیدنا عمر فاروق کی شہادت آئی، سید الشہداء شہدائے احد کے سیدنا حمزہ کی مظلومیت آئی، حضرت عثمان ابن عفان کی مظلومیت آئی، اور پھر کربلا کا منظر آیا، کربلا کا منظر آیا تو میرا دل مطمئن ہوا۔ ہاں بہت مصیبتیں آئیں گی لوگوں پر، لیکن کسی کے بچوں پر ایسی مصیبت آئے تو مانے، جو کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ گزر گئی۔ یہ اللہ کے دوست چند نوجوان ہیں جنہیں قرآن اصحاب کہف کہتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں، تو اصحاب کہف کیا مانی؟ غار۔ آج کل غار والوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو غار والے، میں نے اصحاب کہف نہیں کرتا، لیکن علماء مجھے اجازت دیں ارباب کہف تو کہہ دوں۔
اصحاب کہف کا ٹائٹل خاص انہی کے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے جو 3 سوال کیے تھے یہودیوں کے انگیخت پر، ان میں سے ایک یہ تھا. 2 اور تھے. روح کیا ہے؟ ذوالقرنین کون تھا؟ یہ تیسرا سوال تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا کیا پس منظر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل جواب دوں گا، کل جواب دوں گا. اور اوپر ظاہر اس لیے کہا تھا کہ مرکز سے اطلاع آ جائے گی، میں ان کو جواب دے دوں گا. اور مرکز میں یہ بات محسوس کی گئی کہ میرے محبوب نے ان کو جواب دینے کے لیے جب کل کا وعدہ کیا تو میرا نام لیے بغیر کر لیا. حالانکہ تصور میں یہ بات ہے، دل میں یہ بات ہے کہ مرکز سے اطلاع آئے گی تو میں بتاؤں گا، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ صرف دل میں نہ رہے، زبان پر بھی یہ بات آئے کہ اگر اللہ نے چاہا تو جواب دوں گا. اس لیے کہ قانون بہت نازک چیز ہوتی ہے. قانون بہت نازک چیز ہوتی ہے، اور کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ اللہ ہی. یہ قانون ہے، یاد رکھنا. کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ. قیامت کس گھڑی واقع ہوگی یہ راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قانون ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. بارش کب کہاں کتنی آئے گی اور کب تک ہوگی یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. شکم مادر میں کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا. قانون ہے. یورپ میں مجھ سے ایک پادری نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ لیکن اب تو بیفور ڈیلیوری معلوم کر لیا جاتا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، تو قرآن کا یہ دعویٰ کنڈم ہوا؟ میں نے کہا نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ نے قرآن کی بات سمجھی ہی نہیں. قرآن نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ بچے کے جنس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دنیا میں آ کر کتنا رزق کھائے گا، کتنے سانس لے گا، کتنی عزت پائے گا، وفادار بنے گا یا غدار بنے گا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا، خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، موحد ہوگا یا مشرک بنے گا، حلوائی بنے گا یا شیدائی بنے گا، مجاہد ہوگا یا مجاور ہوگا، کب تک جیے گا، کتنا رزق کھائے گا، کتنے سانس لے گا، کتنے اولاد ملے گی، کہاں کہاں جائے گا. یہ ساری تفصیلات جو انسانی زندگی سے متعلق ہیں ان سب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اگلی بات، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جنس کے بارے میں بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں اس سے بھی فرار نہیں کرتا، میں اس پہ قائم ہوں. قرآن کا کہنا یہ ہے کہ ہر مادہ کے رحم میں ارحام کی بات کی ہے قرآن نے، صرف انسانوں کی بات نہیں کی. ہر مادہ، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ مچھلیاں ہیں، چاہے وہ چڑیاں ہیں، چاہے وہ چیونٹیاں ہیں، چاہے وہ درندے ہیں یا پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، حشرات الماء ہیں، اڑنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے، تیرنے والے، جتنے بھی ذی روح ہیں ان سب کے مادہ کے رحموں میں جو بچے ہیں ان کی جنس بھی اللہ کے سوا بیک وقت کوئی نہیں جانتا. تمہارا ڈاکٹر تو اس کیس کے متعلق معلوم کرے گا جس کو وہ ڈیل کرے گا نا. اگر تم نے کوئی ایسی مشین بنا لی کہ بٹن دباتے ہی پوری کائنات کی مادہ کے رحموں میں بچوں کی جنس معلوم ہو جاتی ہے تو پھر قرآن کا دعویٰ کنڈم ہوا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قرآن کی بات جو کی تو ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. تو اس نے کھڑے ہو کے الحمدللہ تسلیم کر لیا
کہ آئی ایم سیٹسفائڈ. میں نے کہا صدیوں فلاسفہ کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی، اور وہیں رہے گی، وہیں رہے گی. ہاں تو کتنے باتیں ہو گئی؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا. یہ بھی قانون ہے، یہ بھی قانون ہے. وما تدري نفس بأي أرض تموت. موت کہاں آئے گی، کس عنوان سے آئے گی اور کب آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا. بسکٹ حلق میں تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ اور دیر رک جاتا تو بس سپر پاور صاحب گئی تھی. ہاں چونکہ قانون ہے نا، وہی بند ہو گئی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوئے، آنسو بہے، پھر تسلی دی گئی. اللہ نے اپنے محبوب کے آنسو بھی پوچھے، ساتھ میں یہ بھی فرمایا لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. آئندہ آنے والی کل سے متعلق جب بھی کوئی وعدہ کیا کرے تو یہ نہ کہا کرے کہ میں بتاؤں گا، یوں کہا کیجیے اگر میرے اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اور بحیثیت انسان اگر نسیان ہو جائے تو مجھے یاد کیا کیجیے. خیر، یہ نوجوان قرآن اجازت نہیں دیتا پشاور والوں، ورنہ میں گن لوں ان کو. 3 سے کم نہیں، 7 سے زیادہ نہیں. وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. ایسی ہوا میں لوگ تیر چلاتے رہتے ہیں. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ. بس کہہ دیجئے ان کی تعداد پہ بحث جھگڑا نہ کیا کرو، وہ کتنے تھے اللہ ہی جانتا ہے. اچھے لوگ ایسی باتوں پر اختلافات نہیں کیا کرتے. آپ تو اور میں اور آپ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بات مل جائے اور ہم لنگوٹی کس کر میدان میں آ جائیں. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتا ہوا دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے مسلمانوں کے کہ جن میں اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خیر، یہ چند نوجوان تھے، انہوں نے اپنے دور کے بہت بڑے شر سے ٹکر لی. دقیانوس اس دور کا بادشاہ تھا. وہ خود کو رب کلیم کرتا تھا، خود کو رب کلیم کرتا تھا. ربکم الاعلی فرعون نے کلیم کیا اور کسی نے نہیں. ربکم الاعلی فرعون نے کلیم کیا. اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو رب، وہ بھی رب کلیم کرتا تھا. یہ چند نوجوان اللہ نے عجیب بات بتائی ان کے متعلق، سنیے نا. فرمایا انہم فتیۃ، وہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی. آمنوا بربہم، میرے دوست بنے. زدناہم ہدی، میں نے ان کے سینوں میں رشد و ہدایت کی روشنی بھر دی. وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو میں نے جوڑ دیا. وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو میں نے جوڑ دیا. اذ قاموا، جب وہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. دقیانوس نے نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا. پوری قوم جمع ہوئی، اپنے اتحادیوں کو بھی بلایا.
ان میں کچھ نوجوانوں کے رشتہ دار بھی تھے، کسی کا باپ، کسی کا دادا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی۔ دقیانوس نے پوچھا ہاں کیا موقف ہے تمہارا؟ نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب۔ تو پھر میں کون ہوں؟ اس نے کہا، دقیانوس نے کہا تو پھر میں کون ہوں؟ نوجوانوں نے کہا تو ہم جیسا ہے، فرق اتنا ہے کہ ہمارے معدے میں فضلہ کم ہے، تیرا چونکہ بہت بڑا ٹینک ہے تو فضلہ زیادہ ہے، تو ہم جیسا ہے، ہم بھی فانی تو بھی فانی، ہم بھی ضعیف تو بھی ضعیف، ہم بھی فقیر تو بھی فقیر، ہم بھی محتاج تو بھی محتاج، ہم اس کو مانتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو فقیر نہیں غنی ہے۔ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ ساری کائنات کا نظام جس کے حکم پہ چلتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا۔ ہمارا وہ رب ہے جس کے حکم پر ہوائیں چلتی ہے، جس کے حکم پر بارش برستی ہے، جس نے آسمان کو بلند کیا ہے، زمین کو منظم، جس نے راتوں کو اندھیرا دیا ہے، صبح کو سویرا، جس کے نظام میں نادل چہکتے ہیں، سبزے لہکتے ہیں، ستارے چمکتے ہیں اور پھول مہکتے ہیں، جس نے پہاڑوں کو متانت دی، سمندر کو تلاطم دیا، دریاؤں کو تموج دیا، جس نے ندیوں کو بہاؤ اور شاخوں کو جھکاؤ دیا، جو ایک زمین سے کئی اقسام کے درخت اگاتا ہے، پھر انہیں پھل لگاتا ہے، ان پھلوں کے رنگ مختلف، ان کے ذائقے مختلف، تاثیر مختلف۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ پہلے سائنس کہتی تھی زمین گھوم رہی ہے، سورج نہیں، اب کیا کہتی ہے؟ سورج گھوم رہا ہے، زمین نہیں۔ کسی ایک بات پہ ٹک تو جاؤ، قرآن نے پہلے ہی کہا تھا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنی منزل کی طرف رواں دواں، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ
وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، تمہارے تو جہاز بھی ہوا میں ٹکرا جاتے ہیں. تمہارا نظام، میں نے ان کی گاڑیاں دیکھی ہیں ٹکراتے ہوئے. یا رب، دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ان بیلنس ہونے کی. میں نے ان کے گھر میں جا کے ان کے سسٹم کی مٹی پلید ہوتی دیکھی ہے. قرآن کہتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس کے سسٹم میں کوئی گڑبڑ دکھاؤ نہ. اس کو نہ ماننے والے بھی کاغذ قلم لے کر انتظار کر کر کے قبروں میں چلے گئے. کبھی سورج دیر سے نکلے ہم اعتراض ریکارڈ کریں، کبھی دیر سے غروب ہو ہم اعتراض ریکارڈ کریں. کیسا سسٹم ہے؟ صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، نہ کبھی سورج نے دفتر حاضری میں دیر کی، نہ کبھی چاند نے دفتر حاضری میں دیر کی. کتنی عجیب بات ہے، اللہ کے نہ ماننے والے بھی اپنی گھڑیاں اللہ کے نظام پر درست کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں الفضل ما شہدت به الاعداء. اس کو کہتے ہیں سچائی وہ جو سر پہ چڑھ کے بولتی ہے. ہم اس کو رب مانتے، تجھے نہیں مانتے. اس نے کہا یہ جو تمہارے عزیز بیٹھے ہیں، یہ تمہارا دادا ہے، یہ تمہارا نانا ہے، یہ تمہارا ماموں ہے، یہ تمہارا چچا ہے، یہ بھائی ہے، یہ تمہارا باپ ہے، ان کی تو سنو. نوجوانوں نے فرمایا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. کیسا معیار قائم کر دیا رشتوں کا اور دوستی کا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یہ ہمارے خون میں تو متعلقین ہیں، کوئی ہمارا چچا، کوئی ماموں، کوئی باپ، کوئی بھائی، لیکن یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں. اس لیے کہ ہم رب کو مانتے ہیں، یہ سب کو مانتے ہیں. ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں. اور انسانی رشتے خون سے نہیں چلتے، عقیدے سے چلا کرتے ہیں، کردار سے چلا کرتے ہیں. اگر عقیدہ بدل جائے تو کنعان نوح کا بیٹا نہیں رہتا، آذر ابراہیم کا باپ نہیں رہتا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. اس کے اتحادی اٹھ کر آئے اور اس کے کان میں کہا پھر ٹوس کر دو انہیں، پیس کے رکھ دو انہیں. پشاور والوں، عشق کا نشہ بھی بہت عجیب ہے. کبھی آپ نے عشق کیا ہے کسی سے؟ نوجوان ہنستے ہیں، بعض یوں کرتے ہیں. میں تیرے اس عشق کی بات نہیں کر رہا پیارے جو تو غلاظت کی بوریوں سے کیے پھرتا ہے، بدبو کی ٹینکیوں سے کیے پھرتا ہے. میں اس عشق و مستی کی بات کرتا ہوں جو اللہ سے ہوا کرتا ہے. یہ بھی کوئی عشق ہے؟ اگر میں عشق مانوں تو پھر سب سے بڑا عاشق گدھا ہے کمبا، کنگ آف دی عشاق. اللہ سے عشق و مستی کی بات کرتا ہوں. واہ واہ، جب اس عشق کا نشہ چڑھتا ہے نا، وہ جو کنیز تھی نا فرعون کی کنیز، حضرت آسیہ کی ترغیب پر اس نے بھی اللہ پر ایمان کا اعلان کر دیا. اس کی بھی سمجھ میں بات آ گئی اور دو ٹوک فرعون کو دو ٹوک کہہ دیا
تو بندہ ہے، عبد ہے، انسان ہے، میں تجھے رب نہیں مانتی، میرا وہی رب ہے جو آسیہ کا رب ہے۔ اب کنیز جب آقا کو یہ جملے کہہ دے وہ کیسے برداشت کرے؟ ہر فرعون کی یہ پرانی پہچان ہے کہ طاقتور پہ اسے غصہ آتا نہیں اور کمزور پہ رکتا نہیں۔ اس نے ایک اچھی بات ہے، سبق پڑھاتا ہوں۔ آگ جلائی گئی، ایک بہت بڑا کڑھا منگوا کر تیل سے بھر دیا گیا۔ جب تیل ابلنے لگا، اس غریب خاتون کی 2 بیٹیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں، ایک 4 سال کی، ایک 7 سال کی۔ ان بیٹیوں کو فرعون نے اس سے کہا اگر تو مجھے رب نہیں مانے گی تو میں تیری بیٹیاں تیرے سامنے اس کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالوں گا۔ اور صرف اس نے یہ کہا نہیں، ماں کے سامنے ایک بچی کو پکڑ کے ڈالا۔ پہلے اس کے بالوں سے پکڑ کر ڈالنے لگا، پھر پتہ نہیں ظالم کو کیا خیال آیا، رکھ کے اس کے پاؤں سے پکڑ کر سر کے بل یوں ڈالا۔ انسانی رشتوں کی نزاکت اپنی جگہ، اللہ سے محبت اور تعلق بہت بڑی چیز ہے، لیکن رشتوں کی نزاکت بھی تو اپنی جگہ نا۔ مالتا کے سامنے، ماں کے سامنے جب بیٹی ابلتے ہوئے تیل میں ڈالی جانے لگے تو اس کے دل پہ کیا گزرے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی فرعون نے بچی کے پاؤں سے پکڑ کر اس کا سر تیل میں ڈالا، ماں کے آنکھوں سے اللہ نے دنیا کے پردے ہٹا کر آخرت کا منظر رکھ دیا۔ دنیا کے پردے ہٹا کر آخرت کا منظر رکھ دیا، اور آخرت کے منظر میں اس نے دیکھا میری بیٹی جنت کے گلزار میں کھڑی باہیں پھیلا کر مجھے کہہ رہی ہے ماں میں نے تو منزل پا لی، تو کب آئے گی؟ مجھے تو منزل مل گئی، تو کب آئے گی؟ پھر اس نے دوسری بچی کو اسی انداز میں تیل میں ڈالا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچی نے بھی یہی بات کہی اپنی ماں سے، اللہ نے دنیا کی آنکھوں کے پردے ہٹا دیے، آخرت کا منظر سامنے رکھ دیا، اور یہ تینوں اسی عشق و مستی کے نشے میں چل بسے۔ معراج کی شب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے گزرتے ہوئے جبرائیل امین سے پوچھنے لگے یہ خوشبو عجیب محسوس کر رہا ہوں، کہاں سے آ رہی ہے؟ روح امین نے عرض کیا اللہ کے رسول جنت میں اتنی مہک ہے، اتنی خوشبو ہے کہ اگر جنت کے تھوڑے سے تنکے کو بھی یہاں ڈال دیا جائے تو پورا کرۂ ارض مہک اٹھے، لیکن اس خوشبو کو پابند کیا گیا ہے، دنیا میں نہیں وہ محسوس ہوتی۔ یہ جو خوشبو آپ محسوس کر رہے ہیں اتنی زیادہ ہے جنت میں بھی کہ آپ جیسوں کو دنیا میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ عشق و مستی کا نشہ بھی تو بڑا عجیب ہے نا۔ وہ کیا کہا اقبال نے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا سہرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی ہے، اللہ کی محبت جس دل میں جگہ کر لیتی ہے پھر کوئی خطرہ اس کے سامنے خطرہ نہیں ہوتا۔ موسیٰ ہی کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو مد مقابل تھے فرعون کے پالتو ساحر، جنہیں فرعون نے اسی دن کے لیے پال رکھا تھا، جب ان کی سمجھ میں بات آئی اور انہوں نے اعلان کر دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون،
آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان کا اعلان کرتے ہیں جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ تو فرعون کہتا ہے آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، مجھ سے پوچھا بھی نہیں، میرے پوچھے بغیر ایمان کا اعلان کر دیا۔ وہ کہنے لگے اس کے فیصلے پوچھ کر تھوڑی کیے جاتے، یہ کوئی دماغ کا فیصلہ تھوڑی ہے کہ مشاورت ہو، کمیٹی بیٹھے، مشورہ چلے، یہ تو دل کے فیصلے ہیں، اور دل کے فیصلے دل ہی کیا کرتا ہے، کسی سے پوچھتا تھوڑی ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں پہلے تمہارے پاؤں کاٹوں گا، پھر ٹکڑے کرتا چلا جاؤں گا، ٹکڑے کرتا چلا جاؤں گا۔ ہر فرعون کا یہی ذوق ہوتا ہے، ہر فرعون کا یہی ذوق ہوتا ہے۔ اس کے دل میں، اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اس کے سینے میں بھیڑیے کا دل ہوتا ہے، اسے کسی پر رحم نہیں آتا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، عشق کے نشہ میں سرشار، کل کے جہنمی آج کے جنتی، کل کے گمراہ آج کے ہدایت یافتہ، کل کے دشمن حضرت کلیم کے آج کے دوست، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں فَقْدِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، دھمکیاں کیوں دیتا ہے؟ جو کر سکتا ہے کرنا، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے، تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہو۔ دقیانوس نے کہا تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیتا ہوں، سوچ لو، نظر ثانی کر لو، اور اگر نہیں تو پھر میرے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نظر ثانی کیا کرنی تھی؟ ایک پہاڑ کے دامن میں وہ نوجوان جمع ہوئے، اور ان کا جو امیر تھا اس نے ہاتھ اٹھا لیے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا رب ہم نے تیرے لیے ساری دنیا کو ناراض کر لیا، آج صورتحال یہ ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے، الہ العالمین ہمیں اپنی جان کی فکر نہیں، ہمیں تو اس امانت کی فکر ہے جو تو نے ہمیں سونپی، وہ بول بالا رہنا چاہیے، وہ جو ہم نے دنیا کے سامنے بول رکھا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، یہ بول بالا رہنا چاہیے۔ الہ العالمین ہماری رہنمائی فرما، ہماری رہنمائی فرما۔ رب العالمین نے فرمایا ضربنا علی آذانہم فی الکہف، ہم نے وہیں انہیں غار میں سلا دیا، جہاں دعا کے لیے کھڑے تھے نا وہیں ہم نے ان کو نیند مسلط کر دی۔ الہ العالمین کتنے وقت کے لیے؟ فرمایا سنین عددا، وقت کے لیے نہیں، سالوں تک کے لیے سلا دیا، ان کو سلا دیا، اور بش ان کو تلاش کر رہا ہے، وہ اپنا دقیانوس ان کو تلاش کر رہا ہے، اس کے اتحادی بھی تلاش کر رہے ہیں، سوئے ہوئے وہی ہیں، وہ دیکھنے نہیں دیتا۔ سور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرماتے نا تو ابو جہل اپنی پارسی سمیت آ گیا، نقش پا کو دیکھتا ہوا
سور کے دہانے پہ آ کھڑا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو اوپر کھڑے ہیں، اگر یوں دیکھ لیں نا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ رحمت عالم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اگر یوں کر لے تو دیکھ تو لیں گے، لیکن وہ دیکھنے دے گا تو دیکھ لیں گے، وہ دیکھنے دے گا تو دیکھ لیں گے۔ قرآن تیری عظمت پہ قربان جا، قرآن تیری عظمت پہ قربان جا۔ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، ہم نے سورج کو حکم دیا صبح طلوع ہوتے وقت بھی میرے دوستوں کا ماتھا چوم کے جا، اور شام کو غروب ہوتے وقت بھی میرے دوستوں کی جبین کا بوسہ لے کے جا۔ یہ تزاور الفاظ تو ہے نا، تزاور، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے وجدان کے مطابق۔ زیارت کیا کرنی تھی؟ میرے دوستوں کا ماتھا چوم کے چل، صبح کو بھی شام کو بھی میرے دوستوں کا ماتھا چوم کے جا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا وہ پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے، یوں جیسے کتے کی عادت ہے، یوں پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے۔ اللہ کے دوستوں کے ساتھ رفاقت میں وفا کرنے والے اس جانور نے بھی عزت پا لی۔ آہا، کتے نے اللہ کے دوستوں کے ساتھ رفاقت میں وفا کرنے کے سوا میں اس نے بھی عزت پا لی، قیامت تک قرآن میں اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، کوئی یہ سمجھے کہ میں کتے کا نام کیوں لوں، لیکن یہ کمپلسری قرآن کا حصہ جو ہوا، اور ایک بار نہیں، یقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم وکلبهم باسط ذراعیہ بالوسید۔ کتنی مرتبہ آیا؟ 3 مرتبہ یہی آ گیا۔ کسی اللہ والے نے فرمایا سگے اصحاب کہف روزے چند پائے نیکاں گرفت مردم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند پائے نیکاں گرفت مردم شد، اور پسر نو با بداد نشست خاندان نبوتش گم شد۔ نو کے بیٹے نے بروں کی رفاقت اختیار کی، نسبت کھو بیٹھا، اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود اپنی نسبت اور عزت کھو بیٹھا۔ یہ کتا ہونے کے باوجود اللہ والوں سے رفاقت میں وفا کر دی، قیامت تک قرآن میں جگہ مل گئی اسے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ بیٹھا ہوا ہے، وقت گزر رہا ہے۔ اس نے کہا ہفتہ میں پکڑ لوں گا، اپنا دقیانوس نے کہا ہفتہ میں پکڑ لوں گا۔ ہفتہ تو کیا مہینہ گزر گیا، مہینہ تو کیا سال، ہاں سال گزرتے چلے گئے، گزرتے چلے گئے، اور بیت گئی 3 صدیاں، 300 سنین وازدادوا 9، 3 صدیاں 9 سال اوپر گزر گئے۔ بش مر گیا، اپنا دقیانوس مر گیا، مر گیا، اس کے اتحادی بھی مر گئے، صفایا ہو گیا، سب صفایا ہو گیا۔ فرمایا کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، اب ہم نے ان کو اٹھایا۔ اچھا، اس دوران چونکہ زندہ تھے نا، اور زندوں کو کھانا بھی چاہیے، پینا بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، سورج کی روشنی بھی چاہیے، تو وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سورج صبح کو بھی کرنیں ڈالتا ہے، شام کو بھی ان کے چہروں پہ کرنیں ڈالتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم ان کو کھلاتے بھی رہے، پلاتے بھی رہے، گلاس کے بغیر پانی، پیالے کے بغیر پانی، دسترخوان کے بغیر کھانا۔
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بھی خود بدلتے رہے. وہ سوتے ہوئے جب تھک جاتے تو ہم انہیں دائیں سے بائیں پھر بائیں سے دائیں لٹا دیتے. اللہ اپنے دوستوں کو یوں سنبھالتا ہے. 300 سال کے بعد اٹھایا. باسناہم قال قائل منہم کم لبستم، ان میں سے کسی نے پوچھا کتنی دیر سوئے ہیں؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے بس یہی کوئی پورا دن سوئے ہیں یا شاید دن کا بھی کچھ حصہ سوئے ہیں. اب کچھ کا خیال تھا پورا دن سوئے ہیں، کچھ کا خیال تھا کچھ حصہ سوئے ہیں. تو جو ان کا امیر تھا اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، ربکم اعلم بما لبستم، جس نے سلایا وہ جانتا ہے کتنی دیر سوئے ہیں. چھوڑو اس بات کو. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، ایسے لوگ بازار میں جا کر کچھ کھانے کو لاؤ. نہیں ضرورت پیش آئی تو 300 سال نہیں آئی، اب جب آئی ہے تو یوں آ گئی. بھیجو. ایک نوجوان سے کہا یہ پیسے لے جاؤ. اور یہ پیسے وہی ہیں جس پر دقیانوس کی تصویر ہے، وہ مہر اب تو پرنٹ ہوتی ہے کاغذ پر، اس وقت سکے پر مہر لگتی تھی. وہ دیا، سکہ دیا، جاؤ اور شہر سے کھانا لاؤ. 2-3 باتوں کا خیال رکھنا. ایک تو یہ کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، آپ بھی خیال رکھا کیجیے. کسی اچھے عقیدے والے کے ہوٹل سے کھانا لانا. اچھا، یہ جو ہوٹل والے ہوتے ہیں ان کا اکثر کھانا گھر سے آتا ہے ٹفن میں. اپنا کھانا ٹفن میں گھر سے منگواتے ہیں. اگر ہوٹل کا کھانا اچھا بنایا ہوا ہے، حلال ہے، تو خود کیوں نہیں کھا لیتے؟ کبھی آپ نے غور فرمایا اس پر؟ خیر، صاحب البیت ادری بما فیہ. ہاں، نویسنده دانت که در نامه چیست، نویسنده دانت که در نامه چیست. بھائی پہلے تو یہ خیال کرنا کہ کسی اچھے عقیدے والے موحد کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا لانا، بد عقیدہ کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا نہ لانا. پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس سے ڈائریا ہو جائے گا. نہیں، بد عقیدہ آدمی کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا لاؤ گے نا تو اس کے تعلق میں فرق آیا کرتا ہے. اس کے تعلق میں. ایک اللہ والے نے بیوی سے کہا میں تو ساری رات عبادت کرتا ہوں، تو سوئی رہتی ہے. شعار ہے، کس قدر کاہل واقع ہوئی ہے، مجھے نہیں دیکھتی، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو سوئی ہی رہتی ہے بس. اس بیچاری نے کہا حضور آپ کی عبادت میں کچھ حصہ ناچیز کا بھی ہے. تیرا کون سا حصہ ہے؟ کیا تو مجھے سہارا دے کے کھڑی رہتی ہے؟ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں کیا تو میرا ساتھ دیتی ہے؟ اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جائے گا. اگلے دن عشاء پڑھ کے جو حضرت سوئے تو فجر کی نماز بھی مشکل سے ادا کی. تہجد چلی گئی. پھر اگلا دن آیا، فجر کی نماز ہی غائب ہو گئی. سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ کیا ہوا؟ تو اہلیہ نے کہا آپ کے لیے میں کھانا بنانے سے پہلے وضو بناتی ہوں، پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر نوافل ادا کرتی ہوں، اور پھر اتنی تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد آپ کے لیے میں کھانا بناتی ہوں. یہ جو 2 دن گزرے ہیں، ان دنوں میں نے یہ کام نہیں کیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کی عبادت اور ریاضت اور ذکر و فکر میں کچھ حصہ اس گناہگار کا بھی ہے. ہاں، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفاقت سوچ سمجھ کر اختیار کیا کرو، ڈھانچے نہ تلاش کیا کرو.
ڈھانچوں کی کوئی کمی نہیں ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کرو۔ تو ایک اس بات کا خیال رکھنا، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دوسری یہ کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، وہاں باہر شہر میں جا کے نا جلال نہ دکھانا۔ یہ جو صحیح العقیدہ لوگ ہوتے ہیں نا جی، بات بڑی دو ٹوک کیا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کے سوا کسی سے غرض تو ہوتی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ باہر جا کے ذرا جمال سے نرمی سے بات کرنا، تلطف سے کام لینا، تشدد سے نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو پتہ نہ چلے تیرا، خود کو ذرا سیکرٹ رکھنا۔ یہ 3 نکاتی پروگرام دے کے باہر بھیجا، وہ اللہ کا بندہ باہر آیا تو منظر عجیب، جہاں درخت نہیں تھے وہاں ہیں، جہاں تھے وہاں نہیں ہیں۔ 300 سال جو گزر گئے، شہر کے قریب آیا تو عمارتیں بدلی ہوئی، لوگوں کے چہرے دیکھ کر یہ ان پر حیران، وہ اس پہ حیران۔ اور سے دیکھتے ہیں یہ ان کو اور سے، لیکن ذرا نظر بچا کے دیکھتا چلا گیا۔ ایک ہوٹل پر بیٹھا ہوا آدمی اسے اچھا لگا، اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل نے گواہی دی کہ اس کا باطن صحیح ہے۔ ایمان چہرے پہ چمکتا ہے، ایمان چہرے پہ، عربی میں کہتے ہیں سورۃ الرجل تدل علی قلبہ، انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا فیس از دی انڈیکس آف ہارٹ، چہرہ جو ہے یہ دل کی کیفیات کا انڈیکس ہے، ترجمان ہے۔ تو ایک ہوٹل والے کا چہرہ دیکھ کر دل نے گواہی دی کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ اس کے قریب جا کر وہ سکہ نکال کے کہنے لگا، کھانا دے دو، پیسے لے لو۔ اللہ والے بھیک نہیں مانگا کرتے، یہ بھی یاد رکھنا۔ پیسے دے کر کھانا اس سے طلب کیا تو ہوٹل والے نے پیسے دیکھے، اس پہ تو وہ اپنا دقیانوس کی تصویر تھی۔ اس نے کہا یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، وہ تو دقیانوس کے زمانے کا ہے، ایکسپائرڈ ہے، راج الوقت سکہ لاؤ نا، اب جو چل رہا ہے وہ لاؤ نا۔ اب تھوڑا سا اس نوجوان کو جلال آ گیا، کہنے لگا کل تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج یہ ایکسپائرڈ ہو گیا، پرانا سکہ ہو گیا۔ اب ہوٹل والے کو بھی وہ تاریخ کے وہ کردار یاد آ گئے۔ اسی کے زمانے میں کچھ نوجوان گم ہو گئے تھے اور پوری قوم انہیں تلاش کر کر کے مر گئی، وہ ہاتھ نہیں آئے تھے۔ اور یہ نوجوان کہتا ہے ہم کل تو جا رہے تھے، آج یہ سکہ اتنا پرانا ہو گیا۔ تو ہوٹل والے نے اس کا بازو پکڑ کے پوچھا، آپ اسی وقت کے ہیں جس وقت کا یہ سکہ ہے؟ آپ بھی اسی زمانے کے ہیں؟ نوجوان نے کہا ہم تو اسی زمانے کے ہیں، آپ عرش بری سے اترے ہیں؟ اس نے کہا ہو تو وہاں قضا مقصودی تو پکڑا گیا۔ لوگوں، وہ جو نوجوان گم ہوئے تھے ان میں سے ایک ہاتھ آ گیا۔ اور پشاور والوں، اس وقت جو بادشاہ ہے وہ اللہ کا وفادار بندہ ہے، وہ اللہ کا وفادار بندہ ہے۔ قوم میں کچھ لوگ موت کے بعد زندہ اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے۔ قرآن کیا کہتا ہے جی؟ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، سورہ یاسین۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم، ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، کون زندہ اٹھائے گا؟ قرآن کہتا ہے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ،
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلے قطرے ناپاک سے بنایا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. کبھی انسان نے غور کیا اس کی تخلیق کیسے ہوئی. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. ایک قطرہ ناپاک سے ہم نے اس کی وجاہت ترتیب دی، اس کا حسن ترتیب دیا. کبھی غور کیا ہم نے کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا ڈالی. سنو بیٹا سنو، سمجھنے کی کوشش کرو. ناروں سے نکل آؤ، ناروں سے نکل آؤ. سمجھنے قرآن کا فہم اترنے دو اسے دل کی گہرائیوں میں. اب جو بات کہہ رہا تھا وہ بھول گیا ہوں. مگر ایک انسان ایسا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. یہ تو ایک اصول کی بات بتائی جا رہی تھی نا. مگر بنی نوع انسان میں ایک انسان ایسا ہے جس کی تخلیق پر خود خالق نے ناز کیا. بنی نوع انسان میں ایک انسان ایسا ہے جس کی تخلیق پر خود خالق نے ناز کیا. اور پھر کسی نے کہا نہیں، خود قسمیں کھا لی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد امین، اس بلد امین کی قسم. یا اللہ کیوں قسمیں کھاتا جا رہا ہے، کیوں قسمیں کھاتا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ بتانے کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے اس انسان کو خوب بنایا. یہ جو الف لام ہے نا، یہ الف لام ایک بات بتا گیا ہے مجھے. میں نے اس انسان کو خوب بنایا، اس انسان کو خوب بنایا. وہ کون سا انسان ہے؟ بش جیسا کل انعام بل ضل. وہ انسان وہ ہے، وہ انسان وہ ہے کہ جس کے متعلق ارشاد ہوا باقی ساری کائنات کو میں نے حکم سے بنایا ہے. محمد تجھے میں نے محبت سے بنایا ہے. زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، پوری کائنات کو اللہ نے بایادر بنایا. رحمت عالم کو اللہ نے بائی چائس بنایا. اور شمائل میں کیا فرمایا جی؟ شمائل ترمذی میں کہ اللہ نے اس اپنے محبوب کی تخلیق کے اجزاء کیسے ترتیب دیے. رأسہ من الرحمہ، رأسہ من البرکہ، رأسہ من البرکہ، وقلبہ من الرحمہ، ورجلیہ من الاستقامہ، ویدیہ من السخاوہ، وشفتیہ من الحمد، وشفتیہ من الذکر والحمد، وعینیہ من الحیاء، ووجہہ من الرضا. جس کا سر مبارک اللہ نے برکتوں کا استعارہ بنایا، پائے اقدس استقامت کا استعارہ بنائے. پہاڑوں میں اتنی استقامت نہیں جتنی رحمت عالم کے پاؤں میں استقامت ہے.
جس کے دل کو اللہ نے ایمان اور رحمت سے ترتیب دیا، جس کے ہاتھوں کو اللہ نے سخاوت کا استعارہ بنایا، جس کے ہونٹوں کو اللہ نے حمد سے سجایا، جس کی آنکھوں میں اللہ نے اتنی حیا بخشی کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، مخدومۃ المسلمین فرماتی ہیں، جو رحمت عالم کی پرسنل لائف کی ترجمان ہیں، وہ فرماتی ہیں کنواریوں کی نگاہوں میں اتنی حیا نہیں دیکھی میں نے جتنی رحمت عالم کی نگاہوں میں حیا دیکھی۔ میں نے عرب کی کسی بیٹی کی نگاہوں میں اتنی حیا نہیں دیکھی جتنی عبداللہ کے یتیم کی آنکھوں میں حیا دیکھی ہے۔ نگاہوں کو حیا کا استعارہ بنایا، اور چہرہ فرمایا اللہ نے اپنی محبت کا مظہر بنایا، اپنے پیار کا مظہر بنایا اپنے محبوب کے چہرے کو۔ پھر جبرائیل کہتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربها، قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں ساری دنیا کے مشرق گھوما، ساری دنیا کے مغرب گھوما۔ ڈیوٹی ہی ایسی تھی، زہشتا فرش وزفرشتا عرش، آدم سے رحمت عالم تک آنا اور جانا رہا، اللہ کے پیغام لاتا رہا، تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا میں نے سارے حسینوں کو دیکھا، میں نے سارے شرفا دیکھے۔ آپ کے ہاں تو حسین وہ ہوتا ہے نا جی جس کی رگوں میں خون زیادہ ہو، معدے میں غلاظت زیادہ ہو، ایسا ہی ہے نا جی؟ آپ کے خیال میں وہ بڑا حسین ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور جبرائیل کے ہاں حسینوں کا معیار انبیاء اور رسول ہیں، حسن کا معیار انبیاء اور رسول ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے سارے حسین دیکھے، آدم کو بھی دیکھا، یونس کو بھی دیکھا، صالح کو بھی دیکھا، سلیمان کو بھی دیکھا، یعقوب کو بھی دیکھا، ابراہیم کو بھی دیکھا، میں نے موسیٰ کو بھی دیکھا، میں نے عیسیٰ کو بھی دیکھا، یوسف کو بھی دیکھا۔ لم ارى احدا لم ارى احدا قلبت مشارق الارض ومغاربها، ساری دنیا کے مشرق مغرب گھوما ہوں، مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق، قرۂ ارض کا بار بار مطالعہ کیا۔ لم ارى احدا احسن اجمل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رحمت عالم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا۔ اور سیدہ فرماتی ہیں مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے یوسف کا حسن مانتی ہوں، یوسف کے حسن کا اعتراف کرتی ہوں، لیکن مصر کے یوسف کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کٹائے، مصر کے یوسف کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کاٹے، ایمان نہیں لائیں یوسف پر۔ کوئی میرے یوسف کو دیکھے نا، میرے یوسف کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے، پھر ہاتھ کیا ہوتے ہیں، گلے کٹا دیے۔ ہاتھ کیا ہوتے ہیں، گلے کٹا دیے۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول۔ اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کو توفیق دے کہ ادھر سے آپ بولے اس کم وقت سے جان چھڑائیں، ادھر سے۔ یہ دل کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے جو ابھی تک شروع نہیں ہوئی۔ اقبال کہتا ہے دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، نہ میری ضرب ہے کاری نہ تیری ضرب ہے کاری، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر والے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، شان میں جس کے نہیں ہے
کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول۔ کیوں پشاور والوں، میں کہا کرتا ہوں موت نے سب کو مارا، موت نام ہی موت کا ہے، سب کو مارتی چلی آئی، موت سب کو مارتی چلی آئی۔ محمد تیری تعلیمات پہ قربان جاؤں، تیری نسبتوں پر قربان جاؤں، تیرے قدموں میں بیٹھنے والوں نے تو موت کو مار ڈالا۔ شہید کو قرآن مردہ کہنے ہی نہیں دیتا، اور وہ منظر آج بھی دیکھیں ہم نے، آج بھی وہ منظر دیکھے۔ مجھے ایک یورپ کا جرنلسٹ ملا، یورپ کا صحافی ملا، اخبار نویس، سلام کر کے ملا، السلام علیکم۔ میں نے کہا یو مسلم؟ کہتا ہے یس الحمدللہ ناؤ آئی ایم مسلم۔ عجیب، میں نے کہا عجیب، کسی عالم سے ملاقات ہو گئی، کسی اسکالر سے دین سمجھ لیا؟ کہتا ہے نہیں، عالم سے نہیں، اسکالر سے نہیں، ادھر سے آ رہا ہوں، ادھر سے آ رہا ہوں، میزائل برس رہے تھے، میزائل برس رہے تھے، ایک آبادی پہ میزائل گیا، واہ بہادر واہ، کیا تو نے کیا انسانیت کی خدمت کی، بوڑھوں کو مارا، عورتوں کو مارا، مسجدیں بلڈوز کی، سکول بلڈوز کیے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے۔ اس نے کہا ایک 2.5-3 سالہ بچہ میزائل کی زد میں کچل گیا، اس کی بہن اٹھا لائی، ماں کو دے دیا، ماں خود بھی زخمی تھی، لیکن اس بچے کو اپنے دل سے لگائے کھڑی ہے، اور بچہ آخری سانس لے رہا ہے، اور ماں نے اپنے جاتے ہوئے بچے سے کہا زما گرا سویا، زما محمد تو زما سلام وایا۔ میں نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا، گائیڈ سے پوچھا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس نے بتایا یہ عورت اپنے بچے سے کہہ رہی ہے پیارے بیٹے میرے محمد کو میرے سلام کہنا۔ اولاد بہت پیاری چیز ہوتی ہے، اولاد بہت محبوب چیز ہوتی ہے، لیکن محمد تجھ پہ تو میری اولاد بھی قربان جائے، ہم تیری ناموس پر سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول۔ ادھر سے بولو نا، ادھر سے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول۔ محفل صفا کی ہو، محفل صفا کی ہو، وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ تلوار ہمیشہ کاٹنے کا کام کیا کرتی تھی، محمد تیرے انقلاب پہ قربان جاؤں کہ تو نے تو تلواروں کو بھی مرہم کر دیا، مرہم کا کام کرنے لگی ہے، یہ موت کی علامت۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اب جو حکمران تھا وہ اللہ کا پاک باز بندہ، اللہ کا وفادار بندہ، سجدے میں دعا کر رہا ہے یا اللہ تیرے کچھ بندوں کو حیات بعد الموت سمجھ نہیں آ رہی، اپنی طرف سے کوئی دلیل عطا فرما، اپنی طرف سے کوئی برہان عطا فرما، تو اپنی طرف سے کوئی ایسی دلیل بھیج دے کہ میں تیرے بندوں کو سمجھا سکوں۔ سجدے میں گرا ہوا ہے، رو رہا ہے کہ لوگ اس نوجوان کو پکڑ کے لے آئے۔ لوگوں کی آوازیں سن کر، شور سن کر گھر سے باہر آیا تو دیکھا اتنا بڑا ہجوم ہے، اتنا بڑا ہجوم ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بتایا گیا یہ نوجوان ان چند نوجوانوں میں سے ہے
جو دقیانوس کے زمانہ میں گم ہوئے تھے اور پھر پوری قوم انہیں تلاش کر کر کے تھک گئی تھی، وہ ہاتھ نہیں آئے تھے، جو ان میں سے ہے۔ وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ میرے اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی، میرے رب نے میری گزارش کو سن لیا، میری درخواست کو سن لیا۔ اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا، فرمایا بتاؤ کیا کہانی ہے؟ اس نے ساری کہانی سنا دی۔ اب بات تو اس کو بھی سمجھ میں آ گئی تھی، ساری کہانی سنا دی۔ اور پھر اس بادشاہ نے نوجوان کا ہاتھ اونچا کر کے کہا، تمہارا کیا خیال ہے جو 309 سال تک زندوں کو سلا کر زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، کیا وہ موت کے بعد زندہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہے؟ تو پوری قوم نے الحمدللہ، پوری قوم نے اعلان کر دیا آج ہماری سمجھ میں بات آ گئی، سارا خلفشار دور ہو گیا، سارا اضطراب دور ہو گیا۔ تو پھر اسی نوجوان نے اونچی آواز سے ان سے کہا، کہو نا پھر جو ہم کہتے تھے، ربنا رب السماوات والارض۔ اور پوری قوم اعلان کرتی ہے، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ چند نوجوانوں کی قربانی کے بعد وہ سویرا طلوع ہوا، وہ صبح طلوع ہوئی جس کی صدیوں سے انتظار ہو رہی تھی۔ قربانی دینے والے قربانی دے گئے، پچھاڑے والوں اللہ سے جو وعدہ کیا تھا نبھا گئے۔ اب اللہ کی نصرت انشاءاللہ آئے گی، اللہ کی نصرت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کی نصرت کو یہ روکیں گے جن کے حلق میں بسکٹ پھنس جاتا ہے؟ یہ بھی اس کی مہربانی کہ یہ اعلان نہیں کر دیا کہ یہ بسکٹ بھی اسی کا بھیجا ہوا ہوگا، اس لیے کہ آج کل کھولیا ہوا پڑا ہے، کھولیا جو بھی بات ٹھوکر بھی لگتی تو وہیں سے آئی ہے۔ ہاں جی، بالکل نہ گھبرائیے، بالکل نہ گھبرائیے، اللہ کی رحمت کے منتظر رہیے، اس کی مدد آئے گی، یقیناً آئے گی۔ اس وقت کیا بجے ہے ابھی؟ اس وقت شام کے 7:45 ہے نا؟ شام کے 7:45 ہونا اتنا یقینی نہیں ہے جتنا اللہ کی مدد کا آنا یقینی ہے۔ مجھے کسی بات پر اتنا یقین نہیں جتنا اللہ کی تائید و حمایت پر یقین ہے۔ البتہ آپ سے کہتا ہوں، ابھی ہمارے عزیز فرما رہے تھے کہ طاغوت چاہتا ہے تمہارے گھروں سے قرآن نکل جائے، تم کیا چاہتے؟ نہیں نکلنا چاہیے نا، گھروں میں قرآن ہے انشاءاللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ، یہ بھی اللہ سے پوچھنے والی بات؟ الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا، نوجوان سے، بیعت کرنا چاہتا تھا مجھ سے، حضرت مجھے اپنا بس ہلکا ارادت میں شامل کر لیجئے، ہاں ساؤتھ افریقہ میں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میرا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے۔ اچھا، نماز پڑھتے ہو؟ جی بس دعا فرمائیے۔ میں نے کہا کھانا کھاتے ہو؟ ہاں۔ کتنے وقت کا کھانا کھاتے ہو؟ کہ صبح بریک فاسٹ، پھر لنچ، پھر ڈنر، اور ان بٹوین اور بھی چلتا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کھانا تو میری دعا کے بغیر چلتا رہتا ہے، نماز ہی ایسی ہے کہ جس کے لیے میں دعا کیا کروں۔ اس پر انشاءاللہ نہیں، الحمدللہ تمہارے گھروں میں قرآن ہے؟ غلاف میں لکھ کر الماری میں پڑا ہوا ہے یا تمہارے دل و نگاہ میں سمایا ہوا ہے؟ بس اللہ کرے ایسا ہو۔ مجھے خوش کر رہے ہو، مجھے خوش کر رہے ہو، تمہارا اپنا ضمیر گواہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کس حالت میں ہے۔ ہمارے گھروں میں جو کچھ ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ پچھلے دنوں انڈیا کے ایک لیڈر نے کہا تھا، نام نہیں لیتا ہوں کہ مسجد بھی ہے اور پھر میں اپنا خواہ منہ کیوں خراب کروں، کہ اس قوم کے خلاف ہمیں کوئی ہتھیار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اب تو وہ لوگ چلے گئے قبروں میں جو ذکر کرتے کرتے سوتے تھے اور سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے اٹھتے تھے۔ اب تو رات کے 2 بجے تک ہماری فلمیں چلتی ہیں، کیبل پر، VCR پر فلمیں چلتی ہیں، اور وہاں کے نوجوان ہمارے
گانے گاتے ہیں، وہ چلے گئے لوگ جو قرآن پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ پہ بھی ناراض ہوتے ہو کہ یہ آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ پچھلے دنوں چھوٹا سا زلزلہ آیا، یہاں بھی آیا تھا تو کچھ دل نرم ہوا؟ نہیں، کچھ نہیں، یہ ایسی تکلف کر رہے ہو۔ بنی اسرائیل پر جب اللہ کی طرف سے تنبیہات آئی نا، ارسلنا علیہم الجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، یہ تنبیہات تھیں، وارننگز تھیں، وارننگ۔ جراد آئی، قمل آئے، ضفادع آئے، دم آیا، پیالہ پانی کا پینے کے لیے جو ہی بھرتے ہیں وہ خون بن جاتا ہے۔ اچھا، کھانا بنانے کے لیے ہنڈیا اس پہ رکھتے ہیں، چولہے پر محنت چھڑنگ لگا کے اندر اپنے آپ کو ختم کرتا ہے لیکن ان کے کھانے کو خراب کرتا ہے۔ جراد، مکڑی آئی، فصلات چٹ کر گئی، جوئیں پڑ گئی، تو ان کے اسکالر، ان کے لیڈر کہتے تھے ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، بائی چانس ہو جاتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ول بی اوکے، ول بی اوکے۔ وارننگز ہوتی رہی، اللہ کی طرف سے تنبیہات ہوتی رہی، نہیں سمجھا، بس پھر جب پکڑ آئی تو وہ آئی کہ پھر نام و نشان مٹا دیا۔ یہ تو اس کا کرم ہے۔ پشاور والوں، وہ قومیں جو ایک ایک عذاب میں پکڑی گئی، ایک ایک عذاب میں پکڑی گئی، آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ میں جب غور کرتا ہوں اپنی سوسائٹی اور معاشرے پر، مجھے ان قوموں میں جو جو کمزوریاں تھیں، جو جو گناہ تھے، وہ بیک وقت سارے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کا غضب رکا ہوا ہے، اللہ کا غضب رکا ہوا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے رسول، اسرائیل حاضری کی اجازت چاہتے ہیں، اجازت ہو تو حاضر ہو جائیں۔ کسی سے آج تک اسرائیل نے اجازت نہیں مانگی۔ اسرائیل کیوں کسی سے اجازت مانگے؟ رحمت عالم کے ہاں حاضری کے لیے اجازت مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آنے دو۔ اسرائیل حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول، رب العالمین فرماتے ہیں دنیا میں رہنا پسند ہے تو آپ جب تک چاہیں ہم آپ کو دنیا میں رکھیں، اور اگر ہمارے جوار رحمت میں آنا پسند ہے تو تیاری کیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل میرے رب سے کہیے وہ میری امت کے معاملے میں کیا کرے گا، میری امت کے گناہگاروں کے لیے کیا کرے گا۔ اسرائیل نے کہا اس لیے کہ میں تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ میں نے اس دن اپنے عزیز سمیع اللہ جان کے ہاں بھی کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے ہیں تو رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا مقدس مقام پہ آئے ہو، جوتے اتارو۔ وہ کیا ہے جی؟ فرمایا انا ربک انی انا ربک فاخلع نعلیک، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ پاکیزہ جگہ پہ ہو، جوتے اتارو۔ یہ کلیم اللہ ہے، اور اپنے محبوب سے فرمایا معراج کی شب جوتوں سے مہکا ہو کہ تیری نالین کی نسبت سے تو میرے عرش کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ فرمایا اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، کوئی معبود نہیں مگر میں ہی، تو میری ہی عبادت کر۔ اس پر حضرت موسیٰ دوڑے، اس آواز کی طرف دوڑے۔ فرمایا ما اعجلک، جلدی کیوں کرتے ہو، دوڑتے کیوں ہو؟ عرض کی عاجلت الیک ربی لترضی، اس لیے دوڑتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ تو مجھے پکارے اور میں مٹک مٹک کے چلتا رہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری پکار پر دوڑ ہی کے تو آؤں گا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ کلیم اللہ ہے جو اسے راضی کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور اپنے محبوب سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
میرے محبوب میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ صاحب کوثر بھی ہیں, صاحب قاب قوسین بھی ہیں, سید ثقلین بھی ہیں, ہاں جی آپ وارث جنت بھی ہیں, کیا کمی ہے کہ اور اللہ آپ کو عطا کرے گا؟ فرمایا ہاں ابھی ایک بات ہے, وہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا بات ہے؟ فرمایا وہ یہ بات ہے میرا اللہ جب میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر کے سب کو جنت میں بھیج دے گا تو میں اپنے رب پہ راضی ہو جاؤں. ٹیکساس کا جو دارالحکومت ہے ہیوسٹن کی یونیورسٹی کے طلباء نے مجھے ایک ریسپشن دیا. اس میں جو اسٹیٹ سیکرٹری تھا وہ کرسچن تھا. اس نے پوچھا اسلام میں جنت کا کیا تصور ہے؟ مجھے بھی جلدی تھی, میں ٹرانزٹ میں تھا. میں نے کہا مختصر لفظ میں بتاتا ہوں, ساری قومیں جنت کی تلاش میں ہے اور خود جنت رحمت عالم کے غلاموں کی تلاش میں ہے. پھر میں نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی زندگی کا واقعہ کوٹ کیا کہ جب بنی اسرائیل کو لے گئے اور فرمایا انکم ظلمتم انفسکم, تم سے غلطی ہوئی, فتوبوا الی بارئکم, تو توبہ کرو. لوگوں نے کہا وضو بنائے نوافل ادا کرے. فرمایا نا نوافل والی توبہ نہیں ہے, فاقتلوا انفسکم, پتھر باندھو اور پہاڑ کے اوپر سے کودو. کہنے لگے اچھا تو پھر آپ اس کا نام توبہ کیوں رکھتے ہیں؟ یوں کہیے کہ مار ڈالو خود کو, یہ تو مارنا ہے, توبہ تھوڑی ہے. فرمایا ہاں بس تمہاری توبہ کی کوالٹی یہی ہے, جو مر جائے گا اس کی توبہ قبول, اور جس مردود کو موت بھی قبول نہیں کرے گی اس کی توبہ قبول نہیں ہے. تمہاری توبہ کی کوالٹی یہی ہے. اسی عالم میں رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ کو کہا گیا کلیم تیری امت کی تو یہ توبہ ہے کہ وہ خود کو مارے تب معاف کروں گا. ایک کمنگ امت ہے, آ رہی ہے ایک امت, جانتے ہو ان کی توبہ کیا ہوگی؟ سوچا جب ہمارا یہ حال ہے پہاڑ سے کود کر اللہ کو راضی کر رہے ہیں تو جو بعد میں آئیں گے ان پر تو بلڈوزر پھریں گے. رب العالمین نے فرمایا نہیں, جو آنے والے لوگ ہیں ایک امت آ رہی ہے ان کی توبہ یہ ہوگی کہ ساری دنیا کے صغائر, ساری دنیا کی ٹھوکریں, ساری زندگی کی غلطیاں صغائر جمع کر کے میرے گھر پہ آئیں گے اور کہیں گے یا اللہ غلطی ہو گئی, یا اللہ گناہ ہو گئے, معاف فرما دے. تو اسی پر معاف کر دوں گا, اسی پر معاف کر دوں گا. عرض کیا یا اللہ یہ امت بھی میری ہوگی, میری امت کا حصہ ہوں گے یہ لوگ؟ فرمایا نہیں, یہ تیری امت کا حصہ نہیں ہوں گے, یہ میرے محبوب کی امت ہے, محمد عربی کی امت ہے. تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا, کہنے لگا پھر تو اسلام میں جنت بڑی سستی ہے. میں نے کہا تھی تو نہیں اتنی سستی, کسی کے آنسو نے اسے سستا بنا دیا. ایک واقعہ آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. معافی چاہتا ہوں بہت آپ کا وقت لے لیا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان بڑا غلط کار, بہت گناہگار, لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. اور بائیکاٹ کی صورت یہ ہوتی, اس وقت آبادیاں جو تھیں وہ محصور ہوا کرتی تھیں قلعے میں. لاہور کا یہ موچی گیٹ, یہ بھاٹی گیٹ, اور وہ دوسرا شیرا والا گیٹ, اور کوئی پتہ نہیں درباری گیٹ, پتہ نہیں کیا گیٹ, یہ کیا ہے؟ یہ آبادی محصور تھی ایک فصیل میں, ایک حویلی میں اندر آبادی تھی. حفاظتی نقطۂ نظر سے, سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے حویلی ہوا کرتی تھی, اس کے اندر لوگ ہوا کرتے تھے. تو یہ بدکار نوجوان تھا, اتنا غلط کار نوجوان تھا, اس نے لوگوں کی مانی نہیں, کسی کی نصیحت واعظ نے اس پر اثر نہیں کیا. لوگوں نے ناراض ہو کر اس سے بائیکاٹ کر دیا اور اپنی بستی سے اسے نکال دیا. چند دن تک جو کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی, ویرانہ ہے, سارا ہے, تا حد نظر کوئی آبادی دکھائی نہیں دیتی. تو اب جب تک بندوں میں تھا تو اللہ یاد نہ آیا, اور جب بندوں نے ٹھکرا دیا تو اب اللہ یاد آ گیا. اب کہتا یا اللہ ایسا لگتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں. ہاں یا اللہ ایسا لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں. ساری دنیا کے دروازے تو میرے لیے بند ہیں, لیکن تیری رحمت کا دروازہ بھی کیا میرے لیے بند ہے؟ اے اللہ اگر مجھے معاف کرنے میں تیری رحمت میں کوئی کمی آتی ہے تو مجھے معاف نہ کر. اگر مجھے معاف کرنے میں تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی آتی ہے تو مجھے معاف نہ کر,
لیکن اگر مجھے معاف کرنے میں تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی تو یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اور یہ کہتا ہوا چلا گیا، موت آ گئی۔ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک بندہ فوت ہو گیا، جاؤ اس کی نماز جنازہ کا اہتمام کرو، اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرو، اور جنازہ بھی تم نے خود پڑھانا ہے، اس کی نماز جنازہ بھی آپ نے خود پڑھانی ہے، اور جا کے وہاں کی آبادی میں اعلان کرو جس شخص نے اس نوجوان کی جنازے میں شرکت کی میں اس پر جنت واجب کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بستی نے پہلے اعلان فرما دیا بھائی اللہ کے ایک بندے کی نماز جنازہ کے لیے میں جا رہا ہوں، اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا ہے، اور رب العزت کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ جو شخص اس نوجوان کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا اللہ اس پر جنت واجب فرما دے گے۔ تو اب اس اعلان کے بعد گھر میں کون رہتا؟ کس کو جنت سستی سستی نہیں چاہیے، آرام آرام سے کیوں نہیں چاہیے؟ بھی اتنی جلدی سے جنت ملتی ہے ایک نوجوان کی نماز جنازہ پڑھنے سے، تو ہم کیوں محروم رہے؟ پوری آبادی نکل آئی جب اس نوجوان کے پاس آئے، ہاں او ہو یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے نکال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہر شخص اس کی برائی کر رہا ہے، ہر شخص اس کے عیب ڈھونڈ کر بتا رہا ہے اجی یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم یہ بھی سچ کہتے ہیں، میں بھی سچ کہتا ہوں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے۔ یہ بگڑا ہوا اتنا تھا کہ لوگوں نے اسے اپنی آبادی سے نکال دیا، لیکن توبہ اس نے اس رنگ میں کی ہے کہ اس نے تو اپنی ذات کے لیے کہا، آج اگر یہ پوری کائنات کے لیے بھی کہتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اتنا غفور الرحیم ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ آپ کے لیے کتنا غفور الرحیم ہے؟ اس کی رحمت منتظر ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ تم کب میرے در پہ آ کر آنسو بہاؤ گے، دامن پھیلاؤ گے، اور میں وہ غفور الرحیم ہوں کہ تانا دیے بغیر تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو اس کے وفادار ہیں، اپنے دوستوں میں شامل فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا، ایک بیمار آدمی کی اتنی طویل گفتگو آپ نے سماعت فرما لی، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے۔ یہ ایک میرے بیانات کا مجموعہ آیا، 40 سالہ دعوت کا میرا خلاصہ، بیجنگ سے سان فرانسسکو تک اور ہانگ کانگ سے ویسٹ انڈیز تک، پاناما تک قرآن عرض کا مطالعہ کیا، 33 سفر کیے بیٹھا ہوں برطانیہ کے، اور 13 سفر کیے بیٹھا ہوں فرانس کے، 9 مرتبہ وزٹ کیے بیٹھا ہوں کینیڈا کے۔ اب بھی برطانیہ والوں نے پابندی لگا دی، بندہ حاضر تھا میں نے کہا پہچانا تو صحیح مگر دیر سے۔ اسی طرح انڈیا کے غالباً 11 سفر ہوئے، بنگلہ دیش کے 21 سفر ہوئے، اور یہاں پاکستان میں بھی چترال سے زیارت تک، ہاں جی غالباً چترال میں ہم نے پہلی خلافت راشدہ کانفرنس، کیوں فاروقی صاحب، مولانا ایوب جان بنوری نور اللہ مرقدہ، اللہ انہیں کروٹ سکون نصیب فرمائے، کوئی میرے ساتھ تھے۔ تو اس میں آپ کو میں بولتا چلتا پھرتا سورج کے ساتھ ساتھ کہاں گیا ہوں، کیا کہا ہے، خصوصاً انڈیا میں جا کے میں نے کیا کہا، اور انڈیا کے ایک حضرت مفتی عبدالرحیم شاہ صاحب جو شانور کاشمیری کے تلمیذ ہے، شاگرد ہیں، انہوں نے اس کی تقریر لکھی ہے، یہ آپ کو بتائے گی کہ میں کہاں گیا، میں نے کیا کہا، ساتھ میں یہ بھی بتائے گی کہ کہاں پڑھتا رہا، کس استاد سے فیض حاصل کیا، کب پیدا ہوا، اس کا کیا فائدہ ہوا، یہ سب چند نسخے ہیں، آرام سے لیجیے گا ان سے۔ اور ایک بیان کہاں کا ہے بھائی، اچھا یہ بھی بڑا عجیب ایک بیان ہوا پچھلے دن گجر خان میں، یہ بھی آپ کو دعا کے بعد ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہماری توقعات سے زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں کہ اس کتاب کو میں نے، وہ جو میرا بیٹا شہید ہوا طاہر شہید، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، اور جن ظالموں نے اس بے گناہ کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا اللہ تعالیٰ ان پر اپنا غضب نازل فرمائے۔
اس کی ساری اس کتاب کی آمدنی انشاءاللہ اس بچے کی ایصال ثواب کے لیے میں ایک ادارہ بنا رہا ہوں انشاءاللہ. یہ ساری اس کی آمدنی جتنے بھی ایڈیشن شائع ہوں گے وہ میں نے لکھ دیا کہ یہ اسی میں خرچ ہوگا. تو یہ ایک طرح کا آپ کا اس اہم مشن میں مقدس مشن میں پارٹیسپیٹ ہوگا، حصہ ہوگا. جن بچوں نے تحفیظ مکمل کر لی ان کو بلا لیا جاتا. جب تک کہ ہم بچوں کو دستار باندھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، میری تمنا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں. جب اتنی قربانی دی آپ نے تو تھوڑا سا وقت اور بھی دے دیں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. ہاں سب دوست بیٹھے رہیں. دعا سے پہلے نہ جائیں، دعا کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ، اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی. نماز پڑھ کے جائیں. جو طلباء حفاظ فارغ ہوئے ان کے نام میں پکارتا ہوں، وہ آئیں گے اور ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں کم اور آپ حضرات کی تعداد بہت زیادہ، آپ کو اس سلسلے میں جو تکلیف ہوئی اس کا اجر اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے. اس تکلیف کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، مجھے خوب اندازہ ہے اس کا. اب یہ ہے کہ جن دوستوں کو نیچے جگہ نہ ملے وہ اوپر تشریف لے جائیں. انشاءاللہ بن جائے گی نماز کے لیے، آپ اوپر تشریف لے جائیے گا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم ثبتنا على صراط المستقیم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. فلسطین، چچنیا، افغانستان، کشمیر، پوری دنیا میں جہاں کہیں فرزندان اسلام طاغوت کی سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی خوب مدد فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما. یا اللہ فیصلے ہمارے اعمال کے مطابق نہیں اپنے کرم کے مطابق فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنہ سے محفوظ و مامون فرما. یا اللہ روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. ہم اپنی تمام کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے تیرے کرم کی امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. یا اللہ ہم نے تیری نہیں مانی کہ ہم سے چھوٹا کوئی نہیں. ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ہماری درخواست مان لے کہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں. اے اللہ ہماری سری جاری جلی خفی کوتاہیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. باران رحمت کی درخواست ہے. یا اللہ جغرافیہ پیاسا ہے، باران رحمت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دل کی دنیا کی ویرانیوں کو بھی اپنے ذکر سے دور فرما. ہماری جبین کو اپنی عبادت اور ہمارے دل کو اپنے محبوب کی محبت سے آباد فرما. اس مدرسہ کی ترقی، فروغ اور استحکام کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ اس ادارہ کے اساتذہ کو، منتظمین کو، معاونین کو، سب کو خوب اجر عظیم عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی آپ تمام دوستوں کے لیے بھی جو دور دراز سے تشریف لائے، اللہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک.